آنکھیں، ہم بات کر رہے ہیں بینائی کی کمزوری یا آنکھوں میں کسی بھی قسم کی تکلیف کی۔ آپ جہاں اس کا طبی علاج کرتے ہیں وہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی آنکھیں میں اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے یا بینائی میں، تو اس کا نفسیاتی مطلب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھیں صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ آپ کی روح کی کھڑکیاں ہیں۔ بہت سی روحانی یا نفسیاتی لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آنکھیں دل کا حال بیان کرتی ہیں، جو ہم نہیں کہنا چاہتے وہ آنکھیں ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے مجھے ذاتی طور پہ مسئلہ ہے کہ میری آنکھوں سے پانی بہتا ہے، تو اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ دبے ہوئے آنسو ہیں، بے غم آواز ہے، کافی عرصہ سے اگر کسی صدمے کو یا غم کو آپ نے دبایا ہوا ہے، مثلا کسی کا بچھڑ جانا، اپنے آپ کو نظر انداز کر دینا، جذباتی تنہائی، تو آنکھوں سے خود بخود آنسو آنے لگتے ہیں، پانی بہنے لگتا ہے۔ یہ جسم کا خود کو صاف کرنے کا طریقہ ہے، یہ خاموش رونا ہے، جب انسان رو نہیں سکتا مگر جسم رو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، کسی حقیقت کو نہ دیکھنا چاہنا۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی کسی سچائی سے نظریں چرانا چاہتے ہیں، مثلا کوئی رشتہ، کوئی تعلق جو اب کام نہیں کر رہا، خود کی کوئی ایسی حقیقت، ایسی سچائی جو قبول کرنا مشکل ہے، ماضی کی کوئی تلخ یاد۔ تو آنکھوں کی تکلیف یا دھندلا پن دراصل اس کیفیت کی علامت ہے کہ جیسے جسم پوچھ رہا ہو کہ کیا تم واقعی وہ دیکھ رہے ہو جو سچ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک ادھورا اظہار، یعنی جیسے آپ ہم نے ایک اور ویڈیو میں بات کی جہاں پوسچر کے حوالے سے تھا کہ جب آپ اپنی بات کا اظہار نہیں کر پاتے اور تو آنکھوں کے ذریعے بغیر لفظوں کے جذبات کا اظہار ہونے لگتا ہے، یعنی جذباتی حساسیت، ایموشنل سینسٹیوٹی۔ کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، چھوٹے چھوٹے واقعات ان کو متاثر کرتے ہیں، مگر وہ جذبات کو باہر نہیں نکالتے، تو وہ آنکھوں کے ذریعے جذبات بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو یا آنکھوں میں آپ کو تناؤ یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو مستقبل سے خوف ہے، آپ کے اندر آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ نظر کی کمزوری بعض اوقات علامت ہوتی ہے کہ جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ لاشعوری طور پر کسی کے یعنی غیر انسیکیورٹی، غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارا جسم ایک میکانزم اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچپن کی کچھ تلخ یادیں، کچھ صدمات، آنکھوں کے جو مسائل ہیں بعض اوقات ان کا تعلق بچپن کے ٹراما سے ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسا دیکھا ہم نے جس کو ہم، یعنی وہ اس قدر تکلیف دہ یاد ہے کہ اب ہمارا ذہن اس سے ہمیں بچانے کے لیے ہماری نظروں کو، بینائی کو دھندلا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ سے یہ نرمی سے سوال کریں کہ میں کس چیز کو دیکھنے سے گریز کر رہی ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی ادھورے آنسو ہیں؟ اور آنکھوں سے باتیں کریں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ بے شک کسی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، آنکھوں پر ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ تم مجھے دکھاؤ جو میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں، میں اس چیز کا سامنا کر سکتی ہوں۔ اور تھوڑا سا خالی دیکھنے کی کوشش کریں، کسی پودے کو، کسی سبز چیز کو، کسی ایسے منظر کو جو اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں آپ کو بھاتا ہو، اور اس کو کچھ دیر دیکھتی رہیں، کیونکہ اس سے آپ کی آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔ پھر رونے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رونے کو رحمت کی نشانی کہا گیا ہے۔ رونا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ تو کبھی کبھار بلا وجہ رو لیا کریں، یا اپنے آپ سے یہ کہا کریں کہ مجھے رونے کی اجازت ہے، اٹس اوکے ٹو کرائی، چاہے مجھے وجہ بھی نہ پتا ہو،
تو بھی میں رو سکتی ہوں، اس میں حرج نہیں ہے، مجھے کوئی وجہ نہیں چاہیے ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی طبی مسئلہ ہے، آپ کی بینائی کمزور ہے، تو آپ معالج سے رجوع کریں، ہم آپ کو میڈیکلی کوئی بھی علاج نہیں بتا رہے، لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں شاید وہ سب کہہ رہی ہیں جو آپ کے الفاظ نہیں کہہ پا رہے۔ اور ایک ذاتی ٹپ کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ عشاء کا وضو کریں تو جو آپ کے پاؤں کا انگوٹھا ہے اس کا ناخن کا وہ حصہ جہاں سے جلد جہاں ناخن ختم ہوتا ہے، چاہے دایاں یا بایاں، بلکہ دونوں پہ کر سکے تو بہتر ہے، یہاں کوئی کریم کوئی لوشن لگا دیا کریں گیلے پاؤں پہ وضو کے بعد، عادت بنا لیں۔ اور دانت صاف کرنے کی سنت ہم سب جانتے ہیں، وہ نبھائیں، چاہے ٹوتھ پیسٹ سے کریں، مسواک سے کریں، جو بھی دستیاب ہے، کیونکہ دانت صاف کرنا سنت ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی اپنا لعاب جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں لگا لیں، تو اس سے بھی آپ کی جو بینائی ہے اس کو بہت فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ حجامہ بھی نظر کو روشن کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔